بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام بہت سارے گزرے ہیں، ان انبیاء کرام میں سے ایک حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ آپ نے نام بھی سنا ہوگا۔ آج مختصر طور پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے چند باتیں ہم مختصر طور پر بیان کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام تھے، ان کی اولاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت سرخ سفید رنگ والے، لمبے قد والے، اور ان کی داڑھی مبارک ہلکی سی لمبی اور خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام تقریباً 7 جگہ آیا ہے۔ جس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس قوم کا نام عاد ہے۔ اس عاد قوم کا ذکر قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 10 سورتوں میں قوم عاد کا ذکر آیا ہے۔ آپ کو سن کر شاید حیرت ہوگی کہ قرآن کریم ایک ایسی پہلی آسمانی کتاب ہے کہ جس نے اس عاد قوم کا ذکر کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی اور کتاب میں اس عاد قوم کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دین کی دعوت دینے میں بڑی محنت مشقت اٹھائی اور بڑے صبر سے کام لیا ہے، اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی بڑی محنت مشقت اور صبر کے ساتھ قوم عاد کو دین کی دعوت دی ہے۔ پرانے زمانے میں عرب کے کچھ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور بابل کی طرف آ گئے تھے، وہیں رہنے لگے، اپنا دبدبہ قائم کیا اور اپنی پاور کا استعمال کر کے اپنی حکومتیں بھی ان لوگوں نے بنا لی۔ انہی کی الگ الگ جماعتوں کو، کسی کو عاد کہا جاتا ہے، کسی کو جدیث کہا جاتا ہے اور کسی کو سمود کہا جاتا ہے۔ اب یہ عاد کیوں کہا جاتا ہے اس کو بھی سمجھ لے۔ عاد اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بلندی کے، لمبائی کے۔ چونکہ اس عاد قوم کے جو لوگ تھے اور یہ قوم عاد بڑے لمبے لمبے اور بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے، اس لیے قوم عاد کا نام عاد رکھا گیا تھا۔ عاد قوم کا جو زمانہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے۔ ان کے آنے سے تقریباً 2000 سال پہلے، یعنی بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ یہ قوم احقاف نام کی ایک جگہ ہے، وہاں رہتی تھی۔ اب یہ احقاف نام کی جگہ کہاں ہے اس کو بھی مختصر طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جگہ یمن کا ایک علاقہ ہے، حضر موت۔ حضر موت کے نارتھ میں یعنی شمال میں یہ جگہ احقاف نام کی ہے، مگر آج اگر آپ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ قوم انہی بتوں کی پوجا کرتی تھی جن بتوں کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی، انہی کی عبادت یہ عاد قوم بھی کیا کرتی تھی۔ اس قوم کے پاس شروع سے ہی قوت، اقتدار اور حکومتیں رہی ہیں، اور جسمانی اعتبار سے بھی یہ عاد قوم بڑی طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی۔ اسی گھمنڈ اور تکبر میں آ کر ان لوگوں نے یعنی عاد قوم نے اللہ رب العزت کی طاقت کو، اللہ رب العزت کے اقتدار کو بھلا دیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں آ کر یہ لوگ کمزوروں پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجتا تو یہ ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اپنی قوت اور طاقت پر ان لوگوں کو بڑا ناز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پہاڑوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ رب العزت نے اسی قوم کے ایک معزز ترین فرد حضرت ہود علیہ السلام کو ہدایت کے لیے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ شروع میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، کمزوروں پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس قوم کے کچھ لوگ ہی ایمان لائے، باقی لوگ اکثر
حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم کی نافرمانی دیکھی اور بہت زیادہ ظلم دیکھا تو یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم کی یہی حالت رہی اور اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو ان کے لیے ہلاکت بالکل قریب ہے، یعنی یہ جلد ہی ہلاک ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ اور بعد میں چل کر ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر تو اور تیرا خدا سچا ہے تو عذاب لا کر دکھاؤ، یہ جھگڑا ہی ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی خیر خواہی کے طور پر قوم کو نصیحت کی کہ اس طریقے کی ڈیمانڈ نہ کریں، لیکن قوم نہیں مانی۔ چنانچہ اس کے بعد شروع میں اس قوم پر خشک سالی کی شکل میں ایک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ یہ عذاب ایسا آیا کہ اس قوم کے پاس جتنی نعمتیں تھیں اللہ رب العزت نے تمام چھین لی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اب بھی باز آ جاؤ اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لگ جاؤ، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سخت عذاب آیا، چنانچہ روایات کے اندر یہ آتا ہے، تاریخ کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ 7 رات اور 8 دن تک بہت بھیانک طوفان آیا جس نے پورے شہر کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وہ قوم جسے اپنی طاقت پر، اپنی حکومت پر، اپنے اونچے اونچے مکانوں پر بہت گھمنڈ تھا، وہ تمام ریت کے ٹیلے بن کر رہ گئے۔ اور بعد میں یہ بیان کیا گیا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 4000 سے بھی زیادہ تھی۔ موجودہ شہر مکلا ہے، اس سے تقریباً 125 کلومیٹر دور نارتھ یعنی شمال کی جانب حضر موت میں ایک جگہ ہے، وہاں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے اور یہ بڑا مشہور ہے۔ حضر موت میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عاد قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کے شہروں میں آ گئے اور یہیں باقی زندگی گزاری اور یہی دفن ہو گئے۔ لیکن فلسطین والوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے، یعنی جو ان کا مزار ہے، وہ فلسطین کے اندر ہے۔ لیکن اب اس سلسلے میں ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار اور حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، اس بات کو اللہ رب العزت کی بہتر جانتا ہے۔